یہ ہے جہاں نیوز۔ دیکھتے ہیں پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید حسن وقار، پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ۔ آج آپ کے ساتھ ہم اس پروگرام میں جو گفتگو کریں گے اس کا احاطہ کچھ یہ ہوگا کہ صدر آصف علی زرداری، جن کو میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا، وہ ملک کے واحد وہ صدر ہو گئے ہیں کہ جن کو 2 بار یہ اعزاز مل گیا۔ تو کل انہوں نے حلف اٹھا لیا، حلف اٹھانے کے بعد کوئی پریس ٹاک تو نہیں کی کہ وہ اب صدر بنے ہیں، اس کے بعد ان کا کیا آگے کوئی پلاننگ ہوگی کہ وہ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات، یا حکومت سے وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک طوفان ہے مہنگائی کا، کشیدگی سیاسی ہے، یہ کیسے ختم کریں گے، مہنگائی پہ کیسے قابو پائیں گے، اور جو ضرورت بنیادی اس وقت ہے وہ IMF کے ساتھ بات چیت بھی ہے، اس کے علاوہ برآمدات کیسے بڑھائیں گے۔ ملک میں کوئی صدر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی پہ نگاہ، ان کا وہ جائزہ لیتے ہیں اور ان کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس میدان میں تو آپ کی کارکردگی اچھی ہے اور یہ معاملات اس پہ بھی زیر غور طلب ہیں، ان پہ بھی کیا کریں، غور کریں۔ تو اس میں جو کمزور معیشت ہے، معیشت کو طاقت یعنی اسٹرانگ کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، استحکام میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ اگر وزیر اعظم، کابینہ اور صدر کے جو وہ ہیں اختیارات ہیں، یہ آپس میں اگر مل بیٹھ کر ان پہ سوچیں اور ماہرین سے یہ حل معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری مشکلات ہیں، اس کا حل کیا ہے، تو باہمی اعتماد اور باہمی اعتماد سے آگے بڑھا جائے تو کوئی وہ نہیں کہ ہمارے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے یا کہ ہم ہر شعبے میں ترقی کر سکیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توجہ دیں اور خلوص سے کام کریں، اپنے اخراجات کو کم رکھیں بجائے اس کے کہ اسے ہم کمائیں، جو منصوبوں کو ہم لگائیں وہ الٹا ہمارے نقصان کا، ملک کی نقصان کا خزانے پر بوجھ بنے۔ ایسا نہ ہو، ہم ایسی پلاننگ کریں کہ اس پہ، جیسے کہ اب انتخابات ہوئے ہیں تو عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو، جن کو ہم نے چنا ہے، وہ ہمارے لیے جائز ناجائز کر کے ہمیں روزگار دیں، اور روزگار ان ایریاز میں دیں یا ان اداروں میں دیں جو پہلے سے ہی ان کی سیچوریشن ہو چکی ہے اور اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ ان میں لوگوں کو روزگار دلایا جائے۔ تو ایک تو یہ بات کہ اب صدر صاحب صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں گے، اور توقع ہے کہ جس طرح ان کی سوچ ہے اور وہ جس طرح لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ ایک سلجھا ہوا اور برداشت والا رویہ ہے، لوگوں کو قائل کرنے کا بھی ان کو بڑا تجربہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے سیاسی، اپوزیشن کو بھی وہ ساتھ لے کر چلیں گے، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں، جس طرح وہ لوگوں کو اپنے سحر میں وہ مولڈ کرنا، جس کو کہتے ہیں کہ ڈھالنا، وہ ان کی ایک خوبی ہے، تو وہ اپوزیشن کو بھی ایسے اپنی جو طریقہ ہے بات چیت کا، نیگوشیشن کا، وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپوزیشن کو بھی، اور اپوزیشن کو بھی یہ باور کرا دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے معاملات کو ہم الجھائیں گے نہیں، سلجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ بھی تھوڑا سا قدم پازیٹیولی لیں، ہر شے میں تنقید نہ کریں اور احتجاج نہ کریں اور کشیدگی نہ بڑھائیں۔ تو یہ امید ہے۔ لیکن کل یہ ہوا کہ جو PTI نے کل احتجاج کا اعلان کیا تھا کہ
عوام کو، اپنے ووٹرز کو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہمارے معاملات نہیں سنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے ڈیمانڈ ہیں، مطالبات میں، ان کا الیکشن کمیشن سے یا دوسرے جو ادارے ہیں ان سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، تو احتجاج کے لیے کل انہوں نے کال دی تھی، اور اس احتجاج کے اوپر صوبائی حکومتوں نے، خاص طور پر پنجاب کی حکومت نے جو رد عمل اور جس طرح ان کو قابو کرنے کی کوشش کی، تو یہ بھی تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم دباؤ ڈالیں گے تو کشیدگی کم نہیں ہوگی، کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ تھوڑی سی برداشت حکومت کو بھی اب کرنی پڑے گی۔ اپوزیشن کے لازمی بات ہے کہ ان کو دکھ ہے یا جو بھی ہے، ناکام کا جو ادارہ، ناکام انسان ہوتا ہے وہ زیادہ محبت یا زیادہ توجہ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تنگ کرنے کی نہیں۔ اگر تنگ ہوگا تو وہ معاملات کو بگاڑنے کی وہ بھی کوشش کرے گا، تو اس لیے تھوڑا سا افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے پنجاب حکومت کو بھی۔ اب ایک سنجیدہ معاملہ، اب جسے ہماری حکومت جو نئی بنی اس کی سوچ کا اور اس کی جو اس کے ٹارگٹس ہیں، اس کی طرف جو ان کی توجہ ہے حکومت کی، اس کا پتہ چلے گا کہ جب وزراء جو جن کو وزارتیں دی جائیں گی وہ کس میدان سے اور کس طرح کے، یا ان کو بیک اپ کون کر رہا ہے، یا وہ پاکستان مسلم لیگ کے اپنے ہی کارکن ہیں، یا امپورٹ کیا جا رہا ہے اور اپنی جماعت سے ہٹ کر لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے جو نام وزیر خارجہ کا لیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ میں، کیونکہ ایک وہ ان کے نام کا سکہ سا بنا دیا تھا، وہ اسحاق ڈار صاحب کو اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں یا جو نظر آ رہا ہے، ان کو وزارت خزانہ کا منصب نہیں دیا جا رہا اور ان کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے۔ اب وزیر خارجہ کے طور پر ان کو کیوں آگے کیا جا رہا ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی جو رشتہ داری ہے میاں نواز شریف سے، دوستی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اس وجہ سے کہ کہیں نہ کہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، تو اس لیے ان کو وزارت خارجہ کا منصب دیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ کا نام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے علاوہ کوئی ہوگا، لیکن ایک تو وہ الیکشن میں ہار گئے، اب الیکشن میں ہارنا، اور دوسرا جو نام آ رہا ہے سید محسن نقوی کا، ان کی کارکردگی پنجاب میں جب دیکھی گئی، کس نے دیکھی، کس کو بھلی لگی، کس کو اچھی لگی، اس باعث اب کارکردگی کے بنا پر ان کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے، اور بطور وزیر داخلہ اب وہ وفاق میں کیا کارکردگی دکھائیں گے، کس طرح کی کارکردگی حکومت کو درکار ہے، بہرحال وہ وزیر داخلہ ہوں گے۔ تو یہ دو اہم وہ ہوتی ہیں وزارتیں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ کس کو یہ وزارت دی جاتی ہے۔ اب وزارت خزانہ جو ہے، وزارت خزانہ کے لیے محمد اورنگزیب صاحب کا نام فائنل ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ اب وزارت خزانہ کو وہ سنبھالیں گے۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس میں مسلم لیگ نون کے جو نام بڑے بڑے تھے وہ نہیں ہیں جو کابینہ کا اعلان آج کیا جائے گا۔ سعد رفیق نہیں ہے، خرم دستگیر نہیں ہے، رانا ثناء اللہ نہیں ہے، یہ چند ایسے نام ہیں جو کہ بڑے اہم تھے لیکن اس وقت وہ پس منظر میں چلے گئے۔ تو امید ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے سوچا جا رہا ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وزراء ہیں یہ ہر لحاظ سے ملک و قوم کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، ان کی کارکردگی اچھی رہے گی، اور اللہ کرے کہ مہنگائی پہ بھی قابو پا لیا جائے اور بے روزگاری ختم ہونے کا کوئی امکان پیدا ہو۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے میں اب ہر شے کی قیمت آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ ٹماٹر کا ذکر کیا جائے تو ٹماٹر 200 روپے، اور اس کے ساتھ پیاز 350 روپے۔ تو اب ایک کلو اگر آپ پیاز لے لیں اور ٹماٹر لے لیں
تو 550 روپے تو یہ 2 چیزوں کا آپ سمجھ لیں کہ بن گیا. تو اگر کچن کے لیے 1 ہفتے کی آپ سبزی اور دوسری چیزیں لیں گے تو اس کا بجٹ کتنا بن جائے گا. اب آپ یہ سوچیں جو غریب طبقہ ہے یا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اپنا بجٹ کیسے کنٹرول میں رکھے گا. اس کے علاوہ اب IMF اور IMF ہماری مجبوری, IMF کو ہم گالی سمجھ لیں یا کیا سمجھ لیں, IMF چونکہ ہمیں یہ پابند کرتا ہے اس بات پہ کہ جو چیز جس کی آپ کو, یعنی اگر آپ لے رہے ہیں 200 روپے میں تو بجائے 200 روپے میں بیچنے کے آپ 100 روپے میں دیں تاکہ آپ سے عوام ناراض نہ ہوں, تنگ نہ ہوں اور آپ کو برا بلا نہ کہے. ایز اٹ از, یعنی جو آپ خرچ کرتے ہیں اسی خرچ میں منافع رکھ کر آپ اس کو آگے سیل کریں گے یا عوام کو دیں گے. تو اس وجہ سے IMF کا جو ایک خاکہ بن گیا ہے یا کردار بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے IMF لوٹتا ہے. حالانکہ IMF لوٹتا نہیں ہے, ہم حقیقت آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ جو آپ کا خرچہ ہے اس خرچے کے مطابق آگے اس کی وہ کرے, عوام سے وہ پیسے لیں. تو اس IMF کی دوبارہ پروگرام میں جانے سے قیمتیں, مہنگائی کتنی بڑھ جائے گی. اس سے بھی ایک بڑا خدشہ ہے کہ یہ سونامی کا سبب بنے گا. ہر شے میں طوفان آئے گا. اور ہمارے ایک اس ملک کے سابق وفاقی وزیر ہیں جن کی باتوں کو یوں لیا جاتا ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے, اور یوں سمجھ لے کہ جیسے انہوں نے ایک تحریر جو لکھی جا چکی وہ ادھر سے پڑھنے کے بعد عوام کو بتاتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر. تو انہوں نے تو خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ ہفتہ یہ جو رمضان کا شروع ہوگا ہر شے کی قیمت ڈبل ہو جائے گی. تو اس طرح تو اگر یہ طوفان آئے گا تو عوام کیا کریں گے. اگر ہم دیکھیں کہ مہنگائی کل تو لوگ بھوکوں مریں گے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی ہو اور ملک مزید اور عوام مزید پریشانی میں جکڑے جائیں مہنگائی کے ہاتھوں. اللہ ہمارے جو ملک کو سنبھالنے والے ہیں, ملک کو چلانے والے ہیں, نظام پہ عمل کرنے والے ہیں, ان کو ہمت دے کہ وہ ہر شے کو کنٹرول کر سکیں, اور عوام کو بھی یہ سوچ پیدا کرنے کی عطا کرے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی یہ کر سکیں, یہ اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنے اخراجات کو کہ اگر کوئی شے غیر ضروری ہے تو اس کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو پریشان نہ ہوں, بلکہ لوگ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ 2 کی جگہ 1 روٹی کھانا شروع کر دیں, لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا. تبھی ہم جو ذخیرہ کرنے والے لوگ ہیں, جو ملک کو عوام کا خون چوسنے میں کوئی ان کو آر نہیں, ان کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ رمضان کا مہینہ امید ہے آج چاند رمضان کا نظر آ جائے گا. سعودی عرب میں اور دوسرے عرب ممالک میں آج رمضان کا پہلا دن ہے, تو امید ہے کہ کل پاکستان میں بھی رمضان کا روزے کا پہلا روزہ ہوگا. اللہ ہمیں اس مہینے میں اپنے اعمال کو جو اس مہینے کا تقدس ہے اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا کرے, اور آپ کو رمضان کی مبارک بعد میں پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم رمضان کا مہینہ عبادتوں اور نیکیوں میں گزاریں. میرے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا جب کریں تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.